حسد ہے امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کو کہ بھائی یہ کیوں امام ہے. جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی, اب امام محمد تقی علیہ السلام ہیں 8 برس کے. یہ نقطے پہ آج میں روکوں گا بات, کل یہاں سے شروع کریں گے بات. ٹرننگ پوائنٹ ہے شیعت میں, یہ کم بیان ہوتا ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے, کیونکہ 47 ایئرس کے ہو گئے تھے, کوئی اولاد نہیں تھی امام رضا کی. اچھا, امام رضا کی ایک ہی اولاد ہے, امام محمد تقی. جتنے بھی رضوی سادات ہیں نا, در حقیقت وہ تقوی سادات ہیں, کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد فقط امام محمد تقی سے ہی آگے بڑھی بس. تو امام محمد تقی کی جو اولادیں ہوئیں وہ رضوی کہلائیں, تقوی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کو 47 ایئرس کے ہو گئے. ابتر کا تانا دیتے ہیں لوگ, جو رسول اللہ کو تانا دیتے تھے کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں بچی, کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے, آپ کی تو نسل امامت آگے نہیں بڑھے گی. قیامہ واقفیہ نے آ کر امام رضا علیہ السلام سے کہا, یہ بتلائیے گا کہ کیا ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں, ایک ہی ہوگا. کہ اگر 2 ہو جائیں تو امام نے کہا ایک صامت ہوگا, ایک ناطق ہوگا. تو اس نے کہا کہ صامت تو قرآن ہے لیکن ناطق آپ نہیں ہیں, نعوذ باللہ, اس لیے کہ آپ کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. تو اگر آپ امام ہوتے تو کوئی اولاد ہوتی کہ آپ کے بعد کا بیٹا امام ہوگا. امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں مستقبل کی خبر ہے؟ پھر امام نے کہا کہ سیولد مولود, اللہ مجھے ایک بیٹا ایسا عطا کرے گا کہ لم یولد مولود اعظم برکۃ منہ لشیعتنا. اس مولود سے یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے زیادہ بابرکت اولاد اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے عطا ہی نہیں فرمائی. امام محمد تقی علیہ السلام کا وسیلہ دنیاوی حاجات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. قرض کی ادائیگی, جاب, رزق. اگر آپ کسی ایسے مشکل میں ہیں اور اس وقت آپ نیت کر لیں, گھر کا کوئی معاملہ ہے جہاں دنیاوی کوئی حاجت آپ کی رکی ہوئی ہے, تو امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے اجتماعی صلوات بھیجیں اس دنیاوی حاجت کی برابری کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. امام نے کیوں فرمایا امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے کہ یہ والی میری اولاد سب سے زیادہ برکت ہے, بابرکت ہمارے شیعوں کے لیے. یہ جملہ کیوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے نہیں کہا گیا جبکہ کلنا نور واحد؟ کیوں امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے؟ اس لیے یہاں شیعت ایک ٹرننگ پوائنٹ لے رہی ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے. وہ یہ کہ اب امام رضا کی شہادت ہوئی, میں نے آپ سے کہا کہ ان کے بھائی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ہم امام بن جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام محمد تقی اس وقت 8 برس کے ہیں جب امام رضا کی شہادت ہوئی ہے. تو عبداللہ ابن موسیٰ کے دماغ میں آیا کہ میرے بھائی علی رضا کی شہادت ہو گئی ہے, تو اب 8 برس کا بچہ تو امام ہونے سے رہا, تو اب میں ہی امام بنوں گا. پھر اس وقت شیعت کے لیے ایک بڑا مسئلہ حل ہوا ہے کہ امام 8 برس کا بھی ہو. یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے ان کے سامنے. حتیٰ جو امام کے قریبی صحابی ہیں نا امام رضا علیہ السلام کے, یونس ابن عبد الرحمن ہے, ابان ابن تغلب سے کہا کہ یہ ایسا کرو ان کا نائب کسی کو رکھ دو فی الحال. یونس ابن عبد الرحمن بڑے صحابی ایسا نہیں ہے کہ, لیکن معصوم تو نہیں ہے, کہ نائب رکھ دو. تو ابان ابن تغلب نے کہا نائب کیوں رکھنا ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ 8 برس کے ہم نماز پڑھیں گے تو پھر کوئی بالغ تو ہو کہ جس کے پیچھے نماز پڑھیں. تو ابان ابن تغلب نے شیعہ امامت کے معاملے میں جو اسٹرانگ شیعہ تھے وہ ایسے سخت ہوتے تھے, اب ہے کہ وہ پکڑا گریبان سے. یونس ابن عبد الرحمن کو کہا یبن الفاعلہ, اس کا ترجمہ میں ممبر سے نہیں کروں گا اس لیے کہ بہت برا ہے, سیدھا سیدھا اسٹریٹ. کہو فلانی کے بیٹے, امر امامت ہم کب سے تعین کرنے لگے؟ یہ ہم کب سے متعین کرنے لگے؟ ہاں, اس نے کہا کہ لیکن 8 برس کے ہیں. کہ اگر اللہ کی طرف سے امام ہے تو 8 برس کا ہے تب بھی امام ہے, اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو 100 برس کا بڈھا بھی ہو تب بھی امام نہیں ہے. یہ بات کرو اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. جب امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کا زمانہ شروع ہوا, اس وقت شیعت کے لیے معاملہ حل ہوا. امام نے کہا بابرکت امام سب سے زیادہ. شیعت کے لیے اس وقت یہ حل ہوا کہ 8 برس کا بچہ بھی اگر اللہ کے حکم سے تو امام ہو سکتا ہے. اور پھر امام علیہ السلام نے اس وقت ایک خطبہ دیا. میں یہاں پر اپنے موضوع سے ربط دیتے ہوئے اس کے ختم کر رہا ہوں بات کو. 8 برس کے ایک بچے نے خطبہ دیا, بچے ہیں بظاہر لیکن امام ہے.
امام نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی، نبی بنایا ہے، سورہ مریم کی آیت ہے۔ علی لیکن فخر عیسیٰ ہے نا، ایک جملہ سنیں یہاں پر، پھر جاؤں گا مصائب پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کے لیے ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود میں نبی ہوں اور کتاب بھی عطا کر دی اللہ نے۔ حضور مکرم کو نعوذ باللہ 40 سال تک ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کتاب عطا کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کتاب عطا کی ہے، ابھی پڑھ کے سنائی نہیں تھی۔ اتنے مومنین ہیں، میں آپ سے توقع رکھتا ہوں، ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، ابھی پڑھ کے سنا نہیں رہے۔ ایک ہے جو وسیع مصطفیٰ ہے، آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے، علی نے آنکھیں کھولیں، اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا۔ حضور نے کہا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی آپ نے پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔ شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا، لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا، کہ آنے والا بچہ آتا ہے اور پہلی ہی نگاہ میں سارا علم رسالت، علم علی بن ابی طالب میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ کر لے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم تو پھر انہی کو امام مانیں گے کہ جو بچپن میں قرآن پڑھ رہا ہو۔ ہاں، ہم انہیں نہیں اپنا رہبر امام مان سکتے کہ جو یہ کہیں بعد میں کہ کاش میں انسان ہی نہ ہوتا۔ گوگل کا زمانہ ہے، سرچ کر لیں کس نے کہا تھا۔ گوگل ہر چیز بتا دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز ہی پوری صحیح بتا دے۔ وہ ایک صاحب تھے کہ جو ان کی ایک وائف اس طرح سے تھی کہ جو دینی شرعی معاملات کا علم رکھتی تھیں، تو جو کہ وائف پر واجب تو نہیں ہے زوجہ پر کہ وہ گھر کے کام کریں، واجب تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مستحب بہت رکھا، ثواب بہت رکھا ہے، تو کام انہوں نے کہا مجھ پہ واجب ہی نہیں ہے۔ اب گھر کا نظام نہیں چل رہا تو پریشان ہو گئے، تو آئے مولانا صاحب کے پاس اور آگے کہا کہ مولانا صاحب میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ صحیح تو کہہ رہی ہیں کہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا کہ آپ ایک اور ازدواج کر سکتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر کہا یہ، تو جیسے انہوں نے کہا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ کبھی مولانا صاحب کے پاس بھی آ کے بیٹھ جایا کیجیے، ہر بات گوگل سے حل نہیں ہوتی ہے، کچھ باتیں مولوی حضرات بھی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو جی ہم ایسے کوئی امام نہیں مان سکتے جو یہ کہے کہ کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، ہاں بلکہ میں گھاس پھوس ہوتا، یا میں گوسفند ہوتا جسے ذبح کیا جاتا اور جس کا گوشت پکایا جاتا اور کوئی انسان اسے کھا لیتا اور فضلے کی صورت میں باہر نکل آتا۔ ہم نے اسے امام مانا کہ جس نے کعبے میں آغوش مادر سے آغوش رسالت میں قرآن کی تلاوت کی، اور جس نے وقت آخر مسجد میں کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ ہمارا امام ہے۔ ہاں کوئی مثال ہے تو پھر لے آئے۔